فتح مکہ کی پیشن گوئی۔ ہجرت کے وقت انتہائی رنجیدگی کے عالم میں حضور تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار صدیق جانثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر تاریک رات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر باد کہہ دیا، اور مکہ سے نکلتے وقت خدا کے مقدس گھر خانہ کعبہ پر ایک حضرت پری نگاہ ڈال کر یہ فرماتے ہوئے مدینہ روانہ ہوئے کہ اے مکہ، خدا کی قسم، تو میری محبت نگاہ ہے، تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ اس وقت کسی کے خیال میں بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مکہ کو اس بے سر و سامانی کے عالم میں چھوڑنے والا صرف 8 ہی برس بعد ایک فاتح اعظم کی شان و شوکت کے ساتھ اس شہر مکہ میں نزول اجلاس فرمائے گا اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سجدوں کے جلال و جمال سے خدا کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ اہل مکہ نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالا اور صلح نامہ سے غداری کر کے عہد چکنی کے مرتکب ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیف بنو خزاعہ کو مکہ والوں نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ بیچارہ بنو خزاعہ اس ظالمانہ حملے کی تاب نہ لا کر حرم کعبہ میں پناہ لینے کے لیے بھاگا تو ان درندہ صفت انسانوں نے حرم الہی کے احترام کو بھی خاک میں ملایا اور حرم کعبہ میں بھی ظالمانہ طور پر بنو خزاعہ کا خون بہا۔ اس حرم میں بنو خزاعہ کے 23 آدمی قتل ہوئے اور اس طرح اہل مکہ نے اپنی اس حرکت سے حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالا اور یہی فتح مکہ کی تمہید ہوئی۔ چنانچہ 10 رمضان 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 10,000 لشکر پرانوار کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور مدینہ سے چلتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام روزہ دار تھے، لیکن جب آپ مقام قدیر میں پہنچے تو پانی مانگا اور اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے پورے لشکر کو دکھا کر آپ نے پانی نوش فرمایا، سب کو روزہ چھوڑ دینے کا حکم فرما دیا۔ چنانچہ آپ اور آپ کے اصحاب نے سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کر دیا۔ ہر فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ بانی کعبہ کے جانشین حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مکہ میں نزول اجلاس فرمایا اور حکم دیا کہ میرا جھنڈا مقام ہجون جنت معلیٰ کے پاس گھڑا جائے، اور حضرت خالد بن ولید کے نام فرمان جاری کر دیا کہ وہ فوجوں کے ساتھ مکہ کے بالائی حصے یعنی قذاق کے طرف سے مکہ میں داخل ہوں۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سرزمین میں قدم رکھتے ہی جو پہلا فرمان شاہی جاری فرمایا وہ یہ اعلان تھا کہ جس کے لفظ لفظ میں رحمتوں کے دریا موجیں مار رہے تھے، جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، اور جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان ایک فخر پسند آدمی ہے، اس کے لیے کوئی ایسی امتیازی بات فرما دیجیے کہ اس کا سر فخر سے اونچا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہونے لگے تو آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور آپ ایک سیاہ رنگ کا عمامہ باندھے ہوئے تھے، اور بخاری میں ہے کہ آپ کے سر پر مغفر تھا۔ آپ کے ایک جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری جانب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کے چاروں طرف جوش میں بھرا ہوا ہتھیاروں میں ڈوبا ہوا لشکر تھا جس کے درمیان کوکبہ نبی تھا۔ اس شاہانہ جلوس کے جاہ و جلال کے باوجود شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ سورہ فتح کی تلاوت فرماتے ہوئے اس طرح سر جھکائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اونٹنی کے پالان سے لگ جاتا تھا۔ آپ کی یہ کیفیت تواضع خداوندی کا شکر ادا کرنے اور اس کی بارگاہ عظمت میں اپنی عز و نیاز مندی کا اظہار کرنے کے لیے تھی۔ بیت اللہ میں داخلہ۔ پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اور حضرت اسامہ بن زید کو اپنی اونٹنی کے پیچھے بٹھا کر مسجد حرام میں روانہ ہوئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ حجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے قلیب دار بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے مسجد حرام میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور کعبہ کا طواف کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ کعبہ کے اندرونی حصار 360 بتوں کی قطار تھی۔ آپ بنفس نفیس ایک چھڑی لے کر کھڑے ہوئے اور ان بتوں کو چھڑی کی نوک سے ٹھونکے مار مار کر گراتے جاتے اور تلاوت فرماتے جاتے، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے کی ہی چیز ہے۔ پھر ان بتوں کو جو عین کعبہ کے اندر تھے آپ نے ان سب کو نکالنے کا حکم دیا۔ جب تمام بتوں سے کعبہ پاک ہو گیا تو آپ نے اپنے ساتھ اسامہ بن زید اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن طلحہ حجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور تمام گوشوں پر تکبیر پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ کعبہ مقدسہ کے اندر سے جب آپ باہر نکلے تو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کعبہ کی کنجی ان کے ہاتھ میں عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا، لو یہ کنجی ہمیشہ ہمیشہ تم لوگوں کے پاس رہے گی، اور یہ کنجی تم سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ شہنشاہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار عام۔ اس کے بعد حرم الہی میں آپ نے سب سے پہلا دربار عام منعقد فرمایا جس میں افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں مشرکین اور کفار اور عوام و خواص کا ایک زبردست اہتمام تھا۔
اس دربار میں آپ نے خطبہ دیا اور پھر اہل مکہ کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا بولو تم کو معلوم ہے آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے تمام مجرمین حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور دیکھ کر سب یک زبان ہو کر بولے یعنی آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کریمانہ لہجے میں فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر ایک دم اچانک ہی فرمان رحمت سن کر سب مجرموں کی آنکھیں فرتے ندامت سے اشک بار ہو گئیں اور کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعروں سے حرم کعبہ کے دور دیوار پر بارش انوار ہونے لگی اور مجرموں کی نظر میں ناگہاں ایک عجیب انقلاب آ گیا اور سما ہی بدل گیا اور فضا پلٹ گئی۔ فتح مکہ کی تاریخ اس میں اختلاف ہے کہ مکہ مکرمہ کون سی تاریخ میں فتح ہوا۔ امام بہقی نے 13 رمضان، امام مسلم نے 16 رمضان اور امام احمد نے 18 رمضان بتایا، مگر محمد بن اسحاق نے اپنے مشائخ کی ایک جماعت سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ 20 رمضان 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا۔ فتح مکہ کی پیشن گوئیاں بشارتیں قرآن مجید کی چند آیتوں میں مذکور ہیں، ان میں سورہ نصر بھی ہے۔ چنانچہ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ترجمہ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اور اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ توبہ کرنے والا اور کو پسند کرتا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ درس ہدایت فتح مکہ کے واقعے سے سبق ملتا ہے کہ حضور رحمت العالمین اس موقع پر عفو درگزر اور رحمت کا اعلان کا اظہار جو فرمایا، تاریخ عالم میں کسی فاتح کی زندگی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور فرمائیے کہ اشراف قریش کے ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، وہ خونخوار بھی تھے جنہوں نے بارہا آپ پر قاتلانہ حملے کیے، اور وہ بے رحم اور بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندار مبارک کو شہید کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو لہو لہان کر ڈالا۔ وہ اوباش بھی تھے جو برسہ برس اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے، اور وہ صفاق درندہ صف بھی تھے جو آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹ چکے تھے۔ ظلم و ستم کے مجسمے اور پاپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا اور ان کا حمل ساقط ہو گیا۔ جفاکار اور خونخوار بھی تھے جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ جلغار سے بار بار مدینہ کے دور دیوار ہل چکے تھے۔ وہ ستمگار بھی تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، اور ان کی ناک کان کاٹنے والے اور ان کی آنکھیں پھوڑنے والے اور ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے۔ وہ بے رحم بھی تھے جنہوں نے شمع نبوت کے جانثار پروانوں حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت حبیب، حضرت زید بن دشنہ رضی اللہ عنہ کو رسیوں سے باندھ کر کوڑے مار مار کر جلتی ریتوں پر لٹایا، کسی کو آگ کے دہکتے کونوں پر سلایا، کسی کو سولی پر لٹکا کر شہید کر دیا۔ یہ تمام جور و جفا اور ظلم و ستم گاری کے پیکر جن کے جسم کے رونگٹے اور بدن کے بال بال ظلم و عدوان اور سرکشی اور طغوان اور وبال سے شرمناک مظالم اور خوفناک جرموں کے پہاڑ بن چکے تھے، آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین و انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے کھڑے کانپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کووں کو کھلا دی جائیں گی، اور انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر ڈالیں گی اور ہماری بستیوں کو تاخت و تاراج کر کے تہس نہس کر دیں گی۔ مگر ان سب مجرمین کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر معاف فرما دیا کہ انتقام تو کیسا، بدلہ تو کہاں کا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ اے آسمان بول، اے زمین بتا، اے چاند و سورج تم بولو، کیا تم نے روئے زمین پر ایسا فاتح اور رحم دل شہنشاہ کبھی دیکھا ہے یا کبھی سنا ہے؟ سن لو، تمہارے پاس کوئی جواب نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی اور فاتح نہ ہوا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر کمال میں بے مثل و بے مثال تھے۔ مسلمانوں، یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور سیرت مبارکہ، لہذا ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور سیرت مقدسہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے دشمنوں سے بدلہ اور انتقام لینے کا جذبہ اپنے دل سے نکال کر اپنے دشمنوں کو درگزر کرنے اور معاف کر دینے کی کوشش کریں، کیونکہ لوگوں کی تقصیرات اور خطاؤں کو معاف کر دینا یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور یہی امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی۔